اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو اے ایمان والو، صلو علیہ، نبی پر درود بھیجا کرو، وسلموا علیہ تسلیما، اور ان پر خوب خوب سلام پڑھا کرو۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے اپنے تمام اعمال کا ذکر فرمایا، اللہ نے اپنے اعمال کا ذکر فرمایا۔ توجہ دیجیے گا، بندوں کے اعمال کا نہیں، اللہ نے اپنے اعمال کا ذکر فرمایا۔ تو فرمایا کہ میں بارشیں نازل کرتا ہوں، فرمایا میں ماں کے پیٹ میں بچوں کی صورت بناتا ہوں، فرمایا میں رزق دیتا ہوں، فرمایا میں گناہوں کو بخش دیتا ہوں، فرمایا میں عیب پر پردہ پوشی کر دیتا ہوں۔ تو یہ تمام اعمال کا ذکر اللہ نے قرآن میں تذکرہ فرمایا کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جس عمل کو ذکر مصطفیٰ کہتے ہیں، جس عمل کو درود مصطفیٰ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں دیکھو، تم نماز پڑھتے ہو مگر نماز پڑھنے سے میں پاک ہوں، تم روزہ تو رکھتے ہو مگر روزہ رکھنے سے میں پاک ہوں، تم زکوٰۃ تو دیتے ہو مگر زکوٰۃ دینے سے میں پاک ہوں، تم حج و طواف تو کرتے ہو مگر حج و طواف کرنے سے میں کیا ہوں؟ پاک ہوں۔ تو جو میرا کام ہے وہ تم نہیں کر سکتے، جو میرا کام ہے وہ تم، روزی تم نہیں دے سکتے، اولاد نہیں دے سکتے، ماں کے پیٹ میں بچوں کی صورت تم نہیں بنا سکتے، تو جو میرا کام ہے وہ تم نہیں کر سکتے، جو میرا کام ہے وہ تم نہیں کر سکتے۔ لیکن جو تمہارا کام ہے ان کاموں کے کرنے سے میں بے نیاز ہوں، جو تمہارا کام ہے ان کاموں کو کرنے سے میں کیا ہوں؟ بے نیاز ہوں، میں پاک ہوں، ان کاموں کے کرنے سے میں پاک ہوں۔ تم کھانا کھاتے ہو، میں کھانا کھانے سے پاک ہوں، تم پانی پیتے ہو، میں پانی پینے سے پاک ہوں، تم جو ہے نماز پڑھتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، خیرات کرتے ہو، تو میں ان تمام اعمال سے کیا ہوں؟ بری ہوں، بے نیاز ہوں، پاک ہوں۔ تو جو میں کر سکتا ہوں وہ تم ہرگز، اور جو تم کر سکتے ہو ان اعمال سے میں، بولیے بھائی، مگر ہاں جب بات ذکر مصطفیٰ کی آئی، جب بات درود مصطفیٰ کی آئی، جب بات عشق مصطفیٰ کی آئی، جب بات محبت مصطفیٰ کی آئی، جب بات ذکر مصطفیٰ کی آئی، تو قرآن میں کہا کہ بندو دیکھو، جو تم اعمال کرتے ہو ان اعمال میں شریک نہیں ہوں، لیکن ہاں ایک عمل ایسا دے رہا ہوں کہ جس میں تم بھی شریک ہو، میں بھی شریک ہوں، اور اس عمل کا نام درود مصطفیٰ ہے۔ تو بندہ جب تمام اعمال سے فارغ ہونے کے بعد، بندہ جب تمام خرافات اور بدعات سے بچتے ہوئے، بندہ جب جو ہے اپنے تمام تر اعمال سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ ذکر مصطفیٰ میں لگ جاتا ہے، درود مصطفیٰ میں لگ جاتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے کام کا جو ہے اقرار فرمایا کہ میرا کام صرف روزی دینا نہیں ہے، میرا کام یہ ہے کہ میں روزی بھی دیتا ہوں اور حضور پر درود بھی بھیجتا ہوں۔ میرا کام صرف ماں کے پیٹ میں بچوں کی صورت بنانا نہیں ہے، میرا کام جہاں ماں کے پیٹ میں بچوں کی صورت بنانا ہے وہیں ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا ہے۔ میرا کام صرف جو ہے رزق دینا نہیں ہے، بلکہ جہاں میں بندوں کو رزق دیتا ہوں وہیں ساتھ ساتھ اپنے حبیب مصطفیٰ جان رحمت پر درود بھی پڑھتا ہوں۔ تو لوگوں، یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ کائنات میں سب سے بہترین ذکر مصطفیٰ ہے، کائنات میں سب سے بہترین عمل درود مصطفیٰ ہے۔ میں بارہا درود مصطفیٰ کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں۔ کیوں لے جاتا ہوں؟ کیونکہ میرا مشاہدہ ہے، میرا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ ہے۔ جب آپ بھولنے کی عادت آپ کو پڑ جائے نا، تو کوئی دوا کام آئے نہ آئے، آپ درود شریف کی کثرت کریں، کیونکہ درود شریف پڑھنے والا، درود شریف کی کثرت رکھنے والا بھولنے کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
جب آپ مصیبت میں پڑ جائیں اور پریشانیاں چاروں طرف سے آپ کو گھیر لے اور کہیں سے آپ کو جو ہے پریشانیوں سے نکلنے کی کوئی امید نہ ہو، آپ صدق دل سے مصطفیٰ جان رحمت پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، پریشانیاں یوں ہی چٹکی میں ختم ہوتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ بتائیے وہ قیامت کا دن کہ جس دن نہ بھائی کے کام آئے گا، وہ قیامت کا دن جس دن نہ دوست کے کام آئے گا، وہ قیامت کا دن جس دن ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، وہ قیامت کا دن جس دن بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی، وہ قیامت کا دن جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ قیامت کا دن جس دن خدا کی عدالت لگائی جائے گی، وہ قیامت کا دن جس دن ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، وہ قیامت کا دن جس دن خدا قہر و غضب کی حالت میں ہوگا، وہ قیامت کا دن جس دن ہر انسان ایک دوسرے انسان سے بے نیاز ہوتا ہوا نظر آئے گا، وہ قیامت کا دن کہ جس دن ایک نیکی بھی بہت بڑی نیکی معلوم ہوگی، وہ قیامت کا دن کہ جس دن حساب ہوگا، جس دن کتاب ہوگا، جس دن سوال و جواب ہوگا، جس دن حق والے کو حق دلایا جائے گا، وہ قیامت کا دن۔ اس دن میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم خدا کے قہر و غضب سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کرو، زیادہ سے زیادہ۔ تم ادھر ادھر کی بات نہ کرو، تم ادھر ادھر کا ذکر نہ کرو۔ تم اگر قیامت کی ہولناکیوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر دنیا میں زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کرو، مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر سلام پڑھو، میرا تذکرہ کرو، میرے ذکر سے اپنے دل کو منور کرو۔ تم اگر دنیا میں میرا ذکر کرو گے تو قیامت والے دن تم میرے سب سے زیادہ قریب رہو گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے پیارے، ایسے پرفتن ماحول میں ہر بندے کو چاہیے کہ وہ حضور کا ذکر زیادہ کرے، حضور سے محبت کا اظہار کرے، حضور سے عشق کریں، اور عشق ایسا ہو کہ جس میں جان کی بھی پرواہ نہ ہو۔ حضور سے عشق ایسا ہو کہ جس میں مال کی بھی پرواہ نہ ہو۔ حضور کا بلاوا آ جائے تو کام چھوڑ دو، حضور کا بلاوا آ جائے تو اپنے ارادے کو ترجیح مت دو کہ ہم نے ارادہ تو نہیں کیا ہے، ہم کیسے جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ وہاں سے بلاوا آ گیا تو پھر ارادہ نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں، اگر حضور کا بلاوا 2 دن میں آ جائے تو تم تیاری میں لگ جاؤ، بچے کو چھوڑ دو، بیوی کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دو، دوست احباب کو اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ مت دیکھو کہ ابھی میں نے تیاری نہیں کی ہے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی ہم نے دوستوں کو بتایا نہیں ہے، ابھی ہم نے بیوی سے اجازت نہیں لی ہے، ابھی ہم نے بچوں کو سمجھایا نہیں ہے۔ یہ مت دیکھو، یہ عشق نہیں ہے۔ عشق تو یہ ہے کہ جب بات حضور کی آ جائے، بول دیجئے بھائی، جس نے عشق مصطفیٰ کو سمجھ لیا نا، جس نے عشق مصطفیٰ کی روح کو سمجھ لیا، وہ اویس قرنی بن گیا، وہ امام اعظم بن گیا، وہ امام شافعی، وہ امام احمد بن حنبل، وہ امام مالک، وہ امام بخاری، وہ امام مسلم، وہ امام نسائی، وہ امام ترمذی، وہ امام ابن ماجہ، وہ امام ابو داود، وہ امام احمد رضا خان۔ جس نے عشق مصطفیٰ کی روح کو سمجھ لیا، پھر اسے کچھ نظر نہیں آیا، نہ بیوی نظر آئی، نہ بچے نظر آئے، نہ دوست نظر آئے، بس اسے تو عشق مصطفیٰ ہی نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ مجھ سے پوچھتے ہو نا کہ اللہ کو منانے اور رسول اللہ کی قربت کا راستہ بتائیں کہ ہم وہ کون سا عمل کریں کہ جس عمل سے میرا خدا راضی ہو جائے، ہم وہ کون سا عمل کریں
کہ جس عمل سے حضور کی محبت نصیب ہو جائے. ہم وہ کون سا عمل کریں کہ جس عمل سے اہل بیت راضی ہو جائیں، امام حسین راضی ہو جائیں. ہم وہ کون سا عمل کریں کہ جس عمل سے پنجتن راضی ہو جائے. آپ پوچھتے ہیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ادھر ادھر کی بات نہ کریں اور ادھر ادھر کی باتوں کو دل میں نہ رکھیں. آپ حضور کے ہیں، آپ حضور کی بات کریں. آپ کس کے ہیں؟ ہم سب کس کے ہیں؟ بولے بھائی. حضور جب پیدا ہوئے، یہاں بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو انہیں دودھ کے لیے یا بھوک کے لیے وہ روتے ہیں، مگر جب میرے آقا پیدا ہوئے تو بھوک کے لیے نہیں روئے، دودھ کے لیے نہیں روئے، امت کے لیے روئے. امت کے لیے روئے، امت کے لیے روئے. کس کے لیے بولیے؟ ہاں، پیدا ہوتے ہی میرے آقا سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد ایک ہی وظیفہ تھا، رب حبلی رب حبلی رب حبلی. اے اللہ، میں دنیا میں آیا ہوں، یہ تیرا کمال ہے، یہ تیرا فضل ہے. میں دنیا میں آیا ہوں، تمام بندوں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. میں دنیا میں آیا ہوں، مگر میرے دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو ہدایت پر لانا، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانا، لوگوں کو تیرا تعارف کروانا، لوگوں سے تیری معرفت کروانا. یہ تو دنیا میں آنے کا مقصد ہے. مگر میرا مقصد یہ بھی ہے کہ میری امت بخشی جائے، میری امت کو بخش دے. اللہ میری امت کو رب حبلی امتی. آپ دیکھیں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا، دیکھیے رسول میرے آقا اپنی امت کا ذکر کہاں کہاں کر رہے ہیں. اور یہ امت ہے جو حضور کی محبت سے غافل ہے. میرے آقا تمام نبیوں کے امام، تمام رسولوں کے سردار، اپنی امت کو کہیں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. ہر جگہ امتی امتی ہے، ہر جگہ. وہ قیامت والے دن جہاں ایک نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، حضرت آدم کی زبان پر، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضرت آدم کی زبان پر نفسی نفسی ہے. حضرت نوح کی زبان پر بولیے نفسی نفسی ہے. ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہائے میری جان، ہائے میری جان کو کیا ہو گیا. نفسی 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 ہے نا. حضرت لوط کی زبان پہ نفسی نفسی، حضرت ہود کی زبان پہ نفسی نفسی، حضرت ابراہیم کی زبان پہ نفسی نفسی، حضرت اسماعیل کی زبان پہ نفسی نفسی، حضرت موسیٰ کی زبان پہ نفسی نفسی، حضرت عیسیٰ کی زبان پہ نفسی نفسی. غرض کے 1,00,000 تقریباً 24,000 پیغمبروں کی زبان پر کل قیامت والے دن نفسی نفسی ہوگا، نفسی نفسی ہوگا. ابو بکر کی زبان پر دیکھیے حضور کون ہے. حضور نوازتے ہیں، بس شرط ہے کہ امام حسین کو منا لو. حضور نوازتے ہیں، بس شرط ہے کہ اہل بیت کو راضی کر لو. حضور نوازتے ہیں، بس شرط ہے کہ آل محمد کو راضی کر لو. دیکھو حضور کیسے نوازتے ہیں. دیکھو پیارے، حضور سے دور مت رہو، تمہاری آخرت بھی برباد ہوگی، تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی. حضور کون ہے؟ حضور کا بلاوا آئے تو سب کو چھوڑ کر جاؤ، چاہے تمہاری جان پر بات بنے یا مال پر بات بنے. تم مال مت دیکھنا، ایسے مال بندے 1000 کما لیں گے، لیکن جب بات حضور کی آ جائے تو حضور کے راہ میں مال خرچ کر دو. حضور کی جب بات آ جائے، دیکھیں کہ کل قیامت والے دن افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جو تمام نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، ابو بکر، ان کی زبان پہ بھی نفسی نفسی. عمر کی زبان پہ نفسی نفسی، عثمان کی زبان پر نفسی نفسی، مولائے کائنات علی کی زبان پر بولیے بھائی نفسی نفسی. خود حسین ابن علی کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، غوث اعظم کی زبان پر نفسی نفسی، آپ کے رہبر، آپ کے پیر، آپ کے امام کی زبان پر سب کو اپنی پڑی ہوگی. آپ کی والدہ جو آپ کو آپ کی تمام خطائیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کی ماں جو آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں، کل قیامت والے دن اس ماں کی زبان پر بھی بولیے
نفسی نفسی ہوگا. آپ کا باپ جب کوئی مصیبت آ جائے تو پہلے وہ کھڑا ہو جائے. وہ باپ بھی قیامت والے دن صرف اپنی وہ دیکھے گا, وہ بھی کہے گا نفسی 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 نفسی. تو ہر ایک کی زبان پر صدیقین, شہداء, صالحین, انبیاء, اولیاء, صوفیاء کی زبان پر ہوگا نفسی 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 نفسی. مگر ان تمام لوگوں میں, ان تمام انسانوں میں جو انسان کامل ہے, جو عبد کامل ہے, جو ہاں کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے, جو نبیوں کا سردار ہے, جو رسولوں کا امام ہے, جو حسنین کا نانا ہے, جو سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا بابا ہے, جو مولا علی کا بھائی ہے, بھائی, جو ابو بکر کا مولا ہے, جو عثمان کا آقا ہے, جو عمر کا ملجا ہے, ان کی زبان پر ہوگا امتی امتی رب ہب لی امتی. باہر مائک میں آواز نہیں ہے, باہر مائک میں آواز نہیں. دیکھیے چونگا کٹ گیا ہوگا شاید. رب ہب لی, بولیے بھائی, یہ کس نے ذکر کیا؟ حضور نے. حضور امت کا ذکر کریں. بھائی ہم کیا ہیں, ہم کیا چیز ہیں, ہم کیا چیز ہیں جو حضور ہمارا ذکر کریں؟ بولیے ہماری کیا اوقات ہے جو حضور ہمارا ذکر کرے؟ ہماری کیا حیثیت جو حضور ہمارا ذکر کرے؟ ہر جگہ حضور ہمارا ذکر کرے. پیدا ہوتے ہی رب ہب لی امتی. پوری زندگی 63 سالہ زندگی آپ نے گزاری حجر میں, سفر میں, گھر پہ, میدانوں میں, میدان جنگ میں, خلوت میں, جلوت میں, تنہائی میں, بھیڑ میں, صحابہ کے درمیان میں, لیکن ہر جگہ آپ نے ایک ہی کلمہ کہا رب ہب لی. بولیے رب ہب لی, رب ہب لی امتی. ہر جگہ میرے آقا نے یہی کہا رب ہب لی امتی. آپ کو پتہ ہے جب ہم سجدہ کریں, ہم اور آپ سجدہ کریں, تو ہمارے سجدے کی تسبیح ہوتی ہے, توجہ سنیے گا, ہمارے سجدے کی تسبیح کیا ہوتی ہے؟ بولیے سب مل کر بولیے سبحان ربی الاعلی. دیکھیے حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. امت کو بھی چاہیے کہ حضور سے پیار کریں. دنیا میں کچھ نہیں رکھا, حضور راضی ہیں تو یہ کائنات راضی ہے. حضور کے دم قدم سے یہ رونق ہے. ارے امام حسین نے تو اپنے نانا کے نام پر سر کٹا دیا, جان دے دی, پورا گھرانہ قربان کر دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ بولیں حضور. ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے سجدے کی تسبیح ہوتی ہے سبحان, بولیے بھائی سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. لیکن جب حضور کا سجدہ ہوتا, حضور جب دن کے اجالے میں سجدے میں جاتے تو آپ کہتے تھے سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. اور جب وہی حضور بستر عائشہ پر, حجرہ عائشہ میں, جب رات کے سناٹے میں سجدے میں جاتے تو تسبیح بدل جاتی تھی. رات کے سناٹے میں جب حضور رات کا سجدہ فرماتے تو اس سجدے میں کہتے تھے رب ہب لی امتی, رب ہب لی امتی. اے اللہ میری امت نادان ہے, اے اللہ میری امت نادان ہے, انہیں معلوم نہیں کہ میں کون ہوں, میری عظمت کیا ہے, میرا مقام کیا ہے. اے اللہ میری امت نادان ہے, میری امت کے گناہوں کو بخش دے, میری امت کی خطاؤں کو معاف کر دے. اس لیے پیارے آئیں ہم سب مل کر آج اس جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم یہ عہد کریں, یا رسول اللہ نماز آپ نے دی ہے, قرآن آپ نے دیا ہے, رب کی پہچان بھی, بولیے بھائی رب کی پہچان بھی, رب کی پہچان بھی آپ نے دی ہے. اس لیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر وقت جب موقع ملے گا ہم دوستوں کی بات نہیں کریں گے, ہم احباب کی بات نہیں کریں گے, ہم صرف آپ کی بات کریں گے. ہمیں موقع ملے گا ہم زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں گے, ہم زیادہ سے زیادہ سلام پڑھیں گے. یا رسول اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیجیے, یا رسول اللہ ہمارے گناہوں پر کو جو ہے درگزر کر دیجیے, یا رسول اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لیجیے, یا رسول اللہ آپ راضی ہو جائیں. بس اس لیے کہ اگر آپ راضی ہو گئے نا تو یہ کائنات بھی راضی ہو جائے گی. آئیے سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد جد الحسن والحسین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.